أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق اللہ المولانا العظیم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 30ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی ہے. تراود فتاها عن نفسی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نوجوانی کو دیکھ کر زلیخا ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی. قد شغفها حبا، اور ان کے دل میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر دل سے فریفتہ ہونے لگی اور اس کے دل میں ان کی محبت بس گئی. جب شہر کے اندر عورتوں میں یہ بات پھیل گئی تو ان سب کے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ قد شغفها حبا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں یہ فریفتہ ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، جبکہ وہ ملکہ ہے، رئیسہ ہے، شہزادی ہے، اور اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہونا بہت عیب والی بات ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم یقیناً اس کو گمراہ سمجھتے ہیں اور غلط سمجھتے ہیں. قد شغفها حبا، اللہ پاک نے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک جتنے بھی اعضاء دیے ہیں یہ سب اعضاء اللہ کی امانت ہے، اور اس کے اوپر پورا قبضہ میرے اللہ کی ذات کا ہے. کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے اعضاء کے استعمال کا. اگر پورا اختیار انسان کو اللہ دے دیتا تو انسان کبھی مقابلے میں ہارتا نہیں، ہر جگہ پر جیت جاتا. اس تھوڑے سے اختیار کا ہم نے غلط فائدہ اٹھا لیا ہے. اگر آنکھ سے دیکھنے کے لیے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اللہ کا قرآن دیکھے، اچھی باتیں دیکھے، ہم غلط چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں. وہ اختیار ہے، تھوڑا سا اختیار. اللہ پاک نے ہاتھ دیے تھے چھونے کے لیے، ان ہاتھوں سے ہم نے غلط دستخطیں کی، کسی کا گلا دبایا، کسی کا گلا دبوچا، اور کسی کی گردن پکڑی اور کسی پر ظلم کیا، کسی کو تمانچہ مارا. یہ تھوڑے سے اختیار کا ہم نے غلط استعمال کر لیا. غرض کہ پیر کے ناخن سے سر کے بال تک سارے اعضاء اللہ کی امانت ہیں. جب یہ کام غلط کرتے ہیں، بھائی ہاتھ چوری کرنے لگ جاتے ہیں، پاؤں چلنے لگ جاتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، سارا بدن مدد کرنے لگتا ہے، تو اللہ نے ایک چیز بدن میں ایسی رکھی ہے، وہ نفرت کرتی ہے، وہ آر دلاتی ہے، وہ ہے دل. الا وہی القلب. ڈر لگتا ہے چوری کرنے سے کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا، لیکن اندر سے دل ملامت کرتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اس لیے وہ ڈر کر کام کرتا ہے. شراب پی رہا ہے تو بھی ڈر کر پی رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا.
کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے تو دل اندر سے ملامت کرے گا، چاہے کسی کا بھی دل ہو، کافر کا ہو، مشرک کا ہو، یہودی کا ہو، مجوسی کا ہو، مسلمان کا ہو، فرما بردار کا ہو، نافرمان کا ہو، دل سب کا دل ہے۔ جتنے کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، بے ایمان ہیں، ان کا دل بالکل مطمئن نہیں ہے، اطمینان سے جی نہیں رہے وہ لوگ، ان کو سکون بالکل نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے نہیں کہ ان کو اگر کروڑوں پتی ہے، اس کے آگے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، وہ قالین پر چلتا ہے اور ٹھنڈک میں سوتا ہے، اسی کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عالم ارواح کے اندر ساری ارواح کو جمع کر کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں آیا تو او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ نے اس کو یہودی بنایا، نصارہ بنایا، مجوسی بنایا، کافر بنایا، پیدا ہوا تھا اسلام کی فطرت پر۔ تو جس چیز کا وعدہ اللہ سے کیا ہے نا، وہ چیز تلاش کر رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ اطمینان، سکون۔ دل تو ان کے پاس بھی ہے، دل ہمارے پاس بھی ہے۔ جو دل اللہ نے دیا ہے سارے جسم کے اندر، وہ ایک ایسا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور وہ کسی نہ کسی کے اوپر فریفتہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم فانی چیز پر اس کو فریفتہ کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہم اس کو دے تو کس کو دے؟ اللہ کو دے۔ جب ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اس کے اندر غلط چیز نہیں بسے گی، اور اگر غلط چیز بس گئی تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرا دل اتنا گندا ہو گیا کہ غلط چیز میرے دل میں کیوں آ گئی، اس کو احساس ہوگا اس چیز کا۔ تو قد شغفہا حبا، یہ محبت کرے گا، کسی نہ کسی کے اوپر مرے گا، 100% مرے گا، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک عشق ہے، ایک مشق ہے۔ یہ دو چیزیں چھپانے سے کبھی چھپتی نہیں ہیں۔ آپ عطر لگائیے اور مشق لگائیے اور سوچیں کہ میرے علاوہ کسی کو خوشبو نہیں آنی چاہیے، بازو والے کو خوشبو تو جائے گی، مہکے گا۔ عشق آپ جتنا چھپانا ہے چھپائیے، ظاہر ہوگا۔ اگر آپ اللہ سے عشق کرتے ہیں اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، وہ بھی نہیں چھپے گا، چاہے آپ اکیلے میں بیٹھ کر لیجئے، اللہ سے اکیلے میں باتیں کر لیجئے، تہجد پڑھیے، روئیے، گڑ گڑائے، عاجزی کریے، اللہ سے کہیے کہ اللہ میں جو رو رہا ہوں نا، اور مجھے جو آپ سے محبت ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نہیں، میرا اللہ کا اعلان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا۔ اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ زمین پر فلاں فلاں جگہ پر میرا بندہ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تم آسمان میں اعلان کرو، اے سارے فرشتوں اس سے محبت کرنے والے بندے۔ اعلان کر دیا اللہ نے، آپ تو اکیلے میں مانگ رہے نا۔ پھر اللہ کہتا ہے اسی فرشتے کو جاؤ زمین پر اعلان کر دو، اے میری 18,000 مخلوقات، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ چھپتا نہیں ہے، آپ اللہ سے اکیلے میں محبت کیجئے، نہیں چھپے گا۔ اس کو ہمیں دینا ہے، کس کو؟ اللہ کو۔ اگر اللہ کو دیں گے تو آپ برباد نہیں ہوں گے، اور اگر کسی اور کو دیں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس نے دل انسان کے لیے، انسان کے اس جسم میں جو رکھا ہے نا، وہ صرف اور صرف اپنے لیے رکھا ہو۔ اس کی مثال ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی نا، دونوں طرف سے تھی، ادھر سے بھی تھی اور ادھر سے بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج میں بلایا تو فرق یہ ہوا تھا جسمانی طور پر کہ جیسا ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار کر آئے تھے تو دیدار ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا جب اللہ کو دیدار کر رہے تھے، ایک سیکنڈ بھی، ما زاغ البصر، وہ دیدار کرتے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول کیوں تھا کہ اب میں اللہ سے جدا ہو جاؤں گا تو دیدار تو ہونا نہیں ہے نا، جتنی دیر بیٹھا ہوں میں اللہ کا دیدار کرتا رہوں، دل میں بس جاؤں، تو کرتے رہے، اور ادھر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی رہی۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ کا یہ حشر تھا، آپ کا یہ حال تھا کہ جیسا ہم آگے دیکھتے ہیں میرے آقا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھی اسی طرح نظر آتا تھا کہ اللہ کا دیدار ہو گیا نا، اب کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ محبت اتنی تھی کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی نظر ہر وقت آسمان کی طرف رہتی تھی، کب کب جبرائیل آئیں گے، میرے اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے، کب کب جبرائیل آئیں گے، میرے اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس سرزمین پر 1000 سال رہے، 1000 سال میں جبرائیل امین صرف 20 مرتبہ آپ کے پاس آئے ہیں، حضرت آدم کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال رہے ہیں، اس 950 سال میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین صرف 50 مرتبہ آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس صرف 4 مرتبہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 500 مرتبہ آئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس 42 مرتبہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ آئے، اور جب باری آتی ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ آپ کی عمر سب سے کم ہے، کتنے سال کی عمر تھی آپ کی؟ 63 سال۔ کہاں 1000 سال اور کہاں 63 سال۔ صرف 63 سال میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین 24,000 مرتبہ آئے۔ اس کے بعد بھی یہ حال تھا کہ ہر وقت نظر آسمان کی طرف ہوتی کہ جبرائیل کب آئیں گے، میرے اللہ کا پیغام کب کب لے کر آئیں گے، کب کب لے کر آئیں گے۔ یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی عجیب، اللہ کے رسول کو اللہ سے محبت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ بھائی جب آپ اللہ کے پاس سے آئے، اللہ نے کہا جاؤ ہدیہ لے کر جاؤ، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر میری سلامتی ہو، تو کہا نہیں اللہ، میری امت کہاں گئی، مجھے اکیلے پر، میرے اکیلے پر سلامتی، تو میری امت کہاں ہے۔ ہم خوشی میں یاد کرتے ہیں اللہ کے رسول کو، چھوٹی سی شادی ہوتی ہے ہمارے گھر میں، اللہ کے رسول یاد آتے ہیں کہ میری زندگی سے ایک سنت چلی جا رہی ہے، سنت کا زندہ جنازہ نکل رہا ہے، اور یہ گدھا گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا ہے نکاح پڑھنے کے لیے، پسینہ پوچھنے والے آگے پیچھے سے پریشان کر رہے ہیں، اتنا مجبور ہو گیا ہے بیچارہ نکاح کے دن ہی کہ اس کو جوتی خود ہاتھ سے پہنتے نہیں آتی ہے، دوسرے پہناتے ہیں۔ عجیب ماحول بنا کر رکھا ہے، جو گھوڑے جنگ کے میدان میں استعمال ہوتے تھے یہ گدھے استعمال کر رہے ہیں نکاح میں تو گدھا کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے برا لگے تو۔ جو تلواریں کفاروں کی گردنیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، یہ گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ کرنے آ رہا ہے عورت کے ساتھ۔ یعنی عجیب ماحول دیکھیے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یاد کر رہے ہیں ہمیں؟ اللہ کے پاس بیٹھے، السلام علیکم ایھا النبی، اللہ کے رسول، اللہ میری امت، میرے اللہ کا پیار بھی کتنا ہے، کہا نہیں آپ کی امت کو کچھ نہیں، کہا نہیں السلام علینا، اللہ میری ساری امت کو لے لو ساتھ میں، اور پھر الگ کیا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، جو فرما بردار ہیں، کہنا ماننے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو بھی الگ کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں بھی یاد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے دے بھی دیا۔ آ جاؤ یہ ہدیہ لے کر جاؤ، آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں لے کر نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کیا لے کر آئے ہو، کہا 50 نمازیں، کہا جاؤ اللہ آپ کا بھلا کرے، میری امت کی تو عمریں بہت لمبی لمبی تھی، میری امت نہیں کر سکی، آپ کی امت کی عمریں تو بہت کم ہے، نہیں کر پائے گی۔ گئے 5 کم 5 کم 5 کم کرتے کرتے کرتے، بھئی اللہ چاہتے تو ایک ساتھ میں 45 نمازیں کم کر دیتے نا، لیکن 5 کیوں کم کیا؟ اللہ ہی چاہتے کہ میرا حبیب بار بار میرا دیدار کرتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا تقاضا ہے میرے دوست، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب 5 ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا میں جانتا ہوں آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی، اللہ بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور نماز کم کرا دیتے فجر کی تو سکون ہو جاتا نا جی۔ اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے کہ نہیں اے موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جانے سے، اب شرم آتی ہے، اب نہیں جا پاؤں گا میں جب بھی جا رہا ہوں اللہ 5 نمازیں ایک ساتھ کم، ہو سکتا ہے ایک بھی کم کر دیتے کہ بھئی 50 نہیں چلو 49 کر دو، کہا نہیں اللہ نے 5 کم کر دی ساتھ ساتھ،
اور مشکل سے اگر 5 وقتہ نماز کا وقت آپ نکالو، حساب کر لو، تو 5 وقت اگر آپ سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نوافل کے اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو مشکل سے 1 سے سوا گھنٹہ آپ کا نکلتا ہے 24 گھنٹے میں۔ ہم نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے۔ ہماری محبت یہ ہے، ہماری محبت یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ محبت کر کے بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے محبت کر کے دکھائی۔ 1 سیکنڈ، 1 لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غافل، نبی کا دل غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل سوتا نہیں ہے۔ تو نبی میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ نبی کا وضو، اس لیے ان کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی ہے۔ جب نبی نیند سے اٹھ جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے، اور دل کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ ان کے دل کے اوپر اللہ کی تجلیات اترتی ہیں۔ یہی سبق میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پیچھے محنت کی کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ اتنا سکھایا نا کہ یہ تو کرتے ہو گئے، لیکن اللہ خود بھی ان سے محبت کرتا ہو گیا۔ اللہ کیسے محبت کرتا ہے؟ ایک ہے ہمارا اللہ سے محبت کرنا، اور ایک ہے اللہ کا ہم سے محبت کرنا۔ یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب ایسا لگتا ہے نا کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو نماز ذریعہ ہے اللہ سے بات چیت کرنے کا، اور مجھے جب یہ لگتا ہے کہ اللہ خود مجھ سے ہم کلام ہو تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے بات چیت کرتا ہو جاتا ہے۔ یہ اونچا درجہ ہے کہ اللہ ہم سے بات چیت کرنے لگ جائے، اور اللہ ہم پر محبت کی نظر ڈالنے لگ جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے چہرے پر محبت کی نظر ڈالے، چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہم؟ ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارا شوق تو اللہ ہر پورا کرتا ہے، اللہ کو بھی ایک چیز کا شوق ہے، ہم سب مل کر اللہ کا شوق پورا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کے سامنے کہا کہ بھئی میرے اللہ کو بھی شوق ہے، تو لوگ کھڑے ہو گئے کہ حسن بصری پاگل ہو گیا ہے کہ اللہ کو کس چیز کا شوق ہوگا؟ میرے اللہ کو کس چیز کا شوق ہوگا؟ کہا میرے اللہ کو ایک چیز کا شوق ہے، جس لیے تمہیں پیدا کیا ہے نا، وہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ اپنا شوق تم سے پورا کروانا چاہتا ہے۔ ہر بندے کا الگ الگ شوق ہوتا ہے۔ ابھی سے ٹکٹ نکالی ہوگی، چاند نظر آنے کے بعد کون سی فلم دیکھنا ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ ابھی سے تیاری چلی ہوگی کہ گروپ بنا کر کہاں گھومنے پھرنے جانا ہے، کون سی جگہ پر جانا ہے، کیونکہ عبادت کر کر کے تھک گئے نا، تو اب عبادت کو چھوڑنے کے لیے ندی کے کنارے جائیں گے، سمندروں کے کنارے جائیں گے۔ شہر بھر گیا ہے آپ کی عبادتوں سے، نیکیوں سے۔ معاف کرے اللہ ہم سب کو۔ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے لیکن سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ 1 مہینے کی نیکی آپ 1 منٹ میں تباہ برباد کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر سنبھال کر رکھو گے تو یہ آخرت میں آپ کے لیے کام آئے گی۔ اللہ پاک ہماری بھی اور ہمارے نیکیوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمانے لگے کہ میرے اللہ کو بھی ایک چیز کا شوق ہے، خوشنمایم نال شبہائے تو، خوشنمایم نال شبہائے تو، ذوق ہائے دارم بزاری ہائے تو۔ فرماتے میرے اللہ کو ایک چیز کا شوق ہے، وہ کیا ہے؟ اندھیری رات میں، تنہائی میں، اکیلے پن میں اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، عاجزی کر لے، اور اس وقت میں اللہ کے محبت میں جو تیرے آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے نا، اور جو رخساروں سے جو آنسو ٹپکیں گے نا، ان آنسوؤں کو دیکھنے کا میرے اللہ کو بہت شوق ہے۔ اور اللہ اس وقت میں محبت کے ساتھ تیرے چہرے پر نظر ڈالتا ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے پر اللہ کی محبت کی نظر پڑ جاتی ہے، قسم میرے اللہ کے عزت اور جلال کی، اس چہرے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہمارے سارے شوق پورے کرا رہا ہے، تو ہم اللہ کا شوق پورا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، کون سا گڑھا کھودنے جانا ہے بھائی؟ ایک کتا ہے، اس کا مالک اگر اس کو آدھی روٹی باسی ڈال رہا ہے تو پوری رات وہ دروازے کے پاس، دروازے سے باہر پہرا دے کر اس کی وفاداری کر کے کھڑا ہے۔
ہمیں اللہ اچھی غذائے رات میں کھلا رہا ہے، ہمیں صبح میں 2 رکعت نماز نصیب نہیں ہے، اس کتے کی زندگی اچھی ہے، ہماری زندگی اچھی ہے؟ اس کتے کی محبت اپنے مالک سے اچھی ہے یا ہماری محبت کی جھوٹے دعوے اچھے؟ ہم یہ تو سوچیں گے نا۔ قد شغفها حبا، جب بندے کو اللہ سے محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے نا تو پھر ہر چیز ہیچ نظر آتی ہے۔ یہ دنیا کی جو سپر پاور طاقتوں کے جھوٹے دعوے ہیں نا، یہ سب ختم ہو جائیں گے، تمہارے دلوں سے کافروں کا رعب، ڈر نکل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رعب ان کافروں پر ایسا ڈالیں گے کہ صرف پتہ چلے گا کون آیا، کہا محمد کا غلام آ گیا، ختم ہو گئی ساری حکومتوں میں زلزلہ آ جائے گا، کیونکہ اللہ کی طاقت لے کر آ رہا ہے، ایمان کی طاقت، اللہ کی محبت لے کر آ رہا ہے۔ وہ سب چیزیں ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہیں، رخصت ہو چکی ہیں، اس لیے ہم آج کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہمارا حال تنکوں کی طرح ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اس نسل کی، اس امت کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ تو محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ کے بدن پر ٹاٹ کا لباس تھا۔ اللہ کے رسول دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جبرائیل تمہیں کہاں سے غریبی آ گئی کہ تم ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہو؟ حضرت جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہ آج جنت کے سارے فرشتوں کے بدن پر ٹاٹ کا لباس ہے، اللہ نے حکم دیا سب ٹاٹ کا لباس پہن، ہم نے پہن لیا۔ کہا وجہ کہ آپ کو پتہ نہیں؟ حضرت جبرائیل بولنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ کہا آپ کا لاڈلا ابو بکر آج ٹاٹ کا لباس پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور میری محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابو بکر کے پاس بہت کچھ تھا لیکن میرے محبت میں سب کچھ کھو چکا ہے۔ آج اس کے پاس بدن پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو وہ ٹاٹ سے اپنا لباس چھپا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں جا رہا، اس لیے نہیں جا رہا کہ اللہ کے رسول کے دل پر لگ جائے، کیونکہ میرا صدمہ، میری تکلیف میں اللہ کے رسول کو نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کے رسول نے آنکھیں نیچے کر دی اور آپ کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا ابو بکر تو نے مجھے نہیں کہا؟ اللہ کے رسول فوراً اٹھ کر گئے، دیکھا تو حقیقت میں ایک کونے میں بیٹھ کر ٹاٹ کا لباس پہن کر اپنے بدن کو چھپا کر بیٹھا۔ ابو بکر تم نے مجھے نہیں بتایا؟ اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں تک تکلیف دوں گا؟ جبکہ اللہ کے حضرت ابو بکر کا معمول یہ تھا کہ جو اپنا مال، اپنی دولت، اپنا پیسہ، جو کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر میں اللہ کے رسول کو دوں گا، دیکھیے بہت ادب کی بات ہے، اگر میں اللہ کے رسول کو یہ دوں گا تو میں دینے والا بن جاؤں گا، اللہ کے رسول کے سامنے میری یہ حیثیت ہے کہ میں دوں اور اللہ کے رسول لے۔ کہا اس لیے اللہ کے بعد دعا کر، یا اللہ میرے مال کے بارے میں اللہ کے رسول کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا جب دینے گئے تو کیسا دیا پتہ ہے؟ یہ دیکھیے، ایک ہے یوں دینا، تو یہ دینے والا ہاتھ اوپر ہو گیا اور لینے والا ہاتھ کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی کو فرمایا نا کہ بھئی اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ اوپر والا ہے، تو اللہ کے یا اللہ تو میرا ہاتھ دینے والا بن جائے گا اور اللہ کے رسول کا ہاتھ لینے والا بن جائے گا، یہ ابو بکر کی حیثیت ہے، یعنی آپ خود فرما رہے ہیں۔ تو دینے گئے تو کیسے دیا؟ یہ ادب ہے، یہ طریقہ سیکھ لیجئے کہ اپنے بڑوں کو جب کوئی چیز دے نا تو کسی یہ اس طرح پکڑا، اللہ کے رسول یہ میرا مال ہے، ہاتھ نیچے ہو گیا، اللہ کے رسول نے یوں لے لیا تو کس کا ہاتھ اوپر ہوا؟ لینے والے کا ہاتھ اوپر ہو گیا۔ یہ ادب تھا ان کی زندگیوں میں۔ ہمیں سوچے کہ کیا صحابہ کرام نے اسلام کو سمجھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے انہوں نے سمجھا تھا، اور انہوں نے سب کچھ ہمیں سکھا کر گئے، اس کے بعد بھی ہم کون سے جنگل میں، ویرانے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ قوم کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت کا صلہ تھا نا، وہ میرے اللہ نے پورا پورا صلہ اس دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں سلایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا صلہ ہو سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائی ہوئی تھی، ایسا لگا کہ کوئی دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیوں گھبرائی ہے؟ اللہ کے رسول میرا نوجوان بیٹا ہے اور وہ آپ کے خلاف تلوار تیار کر رہا ہے کہ آج اس جنگ میں جاؤں گا اور نعوذ باللہ من ذالک محمد کا خاتمہ کروں گا۔ اللہ کے رسول میں گھبرائی ہوئی آئی ہوں، دعا کر دے میرا بیٹا مسلمان بن جائے۔ اس وقت کی مائی بھی ایسی تھی ماشاءاللہ، دعا کر دے میرا بیٹا مسلمان بن جائے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اس کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی دعا ضرور میرے بیٹے کو لگے گی، ماں تو دوڑتی ہوئی آئی تھی نا، ماں کی دعا بھی تھی، اللہ کے رسول کی دعا بھی تھی ساتھ میں۔ گئی گھر پہ تو چہرہ بالکل بدل گیا تھا، تلوار زمین پر گر گئی تھی، بدن کانپ رہا تھا۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا امی مجھے چلو جلدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے کر چلو، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، دعا بھی کی تھی نا، مجھے کلمہ پڑھنا ہے، لے کر چلو۔ ماں کی خوشی کیا ہوگی؟ پہلے آنسو تھے اس معاملے کو لے کر کہ کہیں یہ اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچائے، اب آنسو ہے خوشی کے کہ میرا بیٹا مسلمان بن رہا۔ گئی کلمہ پڑھایا، وہی تلوار جو اسلام کے خلاف استعمال ہونے والی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ منٹوں میں ہماری تو نماز کے لیے بھی تشکیل کرنی پڑتی ہے مسلمان بن کر، اور 3 دن کے لیے بھی تشکیل کرنی پڑتی ہے، 40 دن کے لیے بھی تشکیل کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہمارے 3 دن جو لگتے ہیں وہ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے کیسے 3 دن لگتے ہیں اور کتنا وقت ہمارا لگتا ہے۔ ضائع مت کیجیے، اور قانون کے خلاف، اصول کے خلاف کام مت کیجیے۔ جب آپ اصولوں کو توڑیں گے نا تو کام کی ساری برکتیں ختم ہو جائے گی۔ جو اصول ہمارے اکابروں نے بنائے، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ ابھی نماز کا ایک اصول ہے، ہم نے جب سے رکعت باندھی ہے سلام پھیرنے تک ایک اصول ہے، ایک قانون ہے۔ اگر آپ اس قانون کو توڑو گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ جو کام جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کو چلنا ہوگا، تب ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اس سے ماں سے پوچھا ہے، کہا کہ اسے اپنے ماں سے پوچھ لو پہلے، وہ اجازت دے رہی ہے؟ تم کہا دے دی جا۔ اب ماں تو بڑی خوش تھی نا کہ ابھی تک تو اسلام کے خلاف جا رہا تھا، اب تو اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول حوالے کر دیا، آپ لے جائیے اس کو۔ گیا اور کفر کے ساتھ بڑے کرار انداز میں لڑا ہے نوجوان، پہلی جنگ تھی اور ایمان کا جذبہ بھی تھا، ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور شہید بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں یہ اصول تھا کہ جب جنگ کے لوگ آتے تھے تو بیویاں اپنے شوہر کو لینے جاتی تھی، بہنیں اپنے بھائی کو لینے جاتی تھی، مائیں اپنے بیٹوں کو لینے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلتی تھی۔ ایک بوڑھی ماں کا اکلوتا ایک سہارا تھا، یہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے خود نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور حضرت ابوبکر نے اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کو دفنایا تھا قبر میں۔ بوڑھی انتظار میں کھڑی ہے کہ میرا بیٹا۔ جب اللہ کے رسول آگے آگے چل رہے تھے اس بوڑھی نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ کے یا رسول اللہ میرا بیٹا، آپ نے جو اس کے چہرے کو دیکھا نا وہ بھانپ لیا۔ کہا کہ اس کو اگر میں کہوں گا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، وہ سمجھ تو گئی تھی کہ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، اتنے کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ پیچھے ابوبکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، کئی صحابہ کرام ہر ایک سے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ نے یعنی ان کے دلوں کا کیسا جوڑ رکھا تھا صحابہ کرام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سوچ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ جب بھی کسی صحابی سے وہ بوڑھی پوچھ رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، آپ لوگ سب آ رہے میرا بیٹا کہاں ہے، تو ہر ایک صحابی کی زبان سے یہی نکل رہا تھا کہ پیچھے ابوبکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ اللہ کے رسول نے اعلان تو نہیں کیا تھا نا، یا موبائل تو نہیں تھا کہ بھائی ہم نے کہہ دیا پیچھے سب اس کو ایک ہی جواب دے دو۔ کہا نہیں، ابراہ راست رابطہ تھا میرے اللہ کی طرف سے، یہ محبت تھی۔ اب سارے آ گئے، پیچھے اکیلے تنے تنہا حضرت ابوبکر آ رہے ہیں۔ بوڑھی نے دیکھا کہ سب تو آ گئے اور پیچھے بھی ایک حضرت ابوبکر اکیلے آ رہے ہیں، میرا بیٹا کہاں؟ حضرت ابوبکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر حیران ہو گئے کہ بھئی میرے پہلے آقا نکل گئے، صحابہ کرام نکل گئے، تو یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی؟
اللہ کے رسول نے تمہیں کیا کہا؟ کہا کہ ابو بکر سے پوچھ لینا، اتنا کہا ہے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے کہ اللہ میں کیا جواب دوں گا، جب اللہ کے رسول نے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے اس لیے میرے اوپر ڈھول دیا، میرے اوپر ڈال دیا ہے۔ بس حضرت ابو بکر کی زبان سے اتنا جملہ نکلا کہ تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھوں سے دفنایا تھا، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور یہ کیسے کہہ دیا حضرت ابو بکر نے کہ تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے؟ کہا تو چل میرے ساتھ مدینہ چل، وہ آئے گا۔ وہ بوڑھی عورت اکیلی چل رہی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جو ٹپک رہے تھے، اس محسوس تو کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ سب آ گئے، میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ حضرت ابوبکر گھر نہیں گئے، سیدھا مسجد نبوی گئے، اور جہاں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک رکھتے، وہاں کی مٹی اٹھائی اور ہاتھ میں لی، اور یہ کہا کہ اے اللہ، ابو بکر جب اسلام میں نہیں تھا تب بھی ابو بکر نے جھوٹ نہیں بولا ہے، آج ابو بکر نے محمد کی زبان کی لاج رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ اس کا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے۔ اے اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو، عیسیٰ علیہ السلام کے زبان پر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یا اللہ تیرے اندر آج بھی وہ طاقت ہے کہ تو اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے، اللہ اس کو زندہ فرما دے۔ حضرت ابوبکر ادھر دعا میں ہے، اور دعا کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہی نوجوان جو شہید ہو چکا تھا، جس کو دفنایا تھا، وہ دھیرے دھیرے چلتا چلتا مسجد نبوی میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماں گلے پڑ گئی کہ میرا بیٹا آ گیا، اللہ کے رسول دیکھ کر حیران، صحابہ کرام دیکھ کر حیران۔ جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر نے اسلام سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو فرمایا ابو بکر کی زبان کی لاج رکھ کر اللہ نے اس کو زندہ فرما دیا۔ یہ محبت کا تعلق ہوتا ہے میرے دوست، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ ہم جب یہ سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہوگا، ہمارا دل مانتا نہیں ہے نا ان سب چیزوں کو، کیونکہ ایمان اس درجے تک پہنچا ہوا ہی نہیں ہمارا۔ ہم سب دیکھیے، اللہ کی محبت اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ بغیر مانگے ملتی نہیں ہے، اس کو مانگنا ہوگا۔ رات میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کر کے اللہ کو، اللہ تو مجھے محبت عطا فرما، اللہ تو اپنا بنا لے، یہ مانگنا ہوگا۔ یہ ہمارے اکابر اتنے اونچے درجے پر پہنچے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے تھے تہجد کے اندر۔ کیوں روتے تھے؟ یہ اللہ 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 کی جو ضربیں دلوں پر لگاتے، ایسی تھوڑی لگاتے ہیں، ان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، براہ راست اللہ کی۔ جب وہ لفظ اللہ کہتے ہیں نا تو دل کے اوپر جو ضرب لگتی ہے، وہ عجیب طرح کا ایک انداز ہوتا ہے، اور عجیب طرح کی ایک لذتیں محسوس ہوتے ہیں میرے اللہ کا نام لینے پر، تبھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس درجے تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، خدمتوں میں رہنا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسا تھا کہ پہلے زمانے کی بات کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے زمانے کے بزرگ تو نہیں ہے نا، اسی زمانے کے بزرگ ہیں۔ ان کے خدمت میں ایک حیدرآباد کے نواب تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب نواب ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو سب کے لیے اصول تھا، عالم آئے، جاہل آئے، نواب آئے، کوئی فقیر آئے، سب کو لائن میں کھڑے رہ کر کھانا لینا ہے۔ اور نواب صاحب بڑا عار محسوس کرتے کہ یار میں نواب اور لائن میں کھڑے رہ کر کھانا، نفس کی اصلاح ایسی ہوگی نا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ بھئی اچھا ہے ماحول، تو جب وہاں سے چھٹی ملی تو گھر گیا، تو اس نے 1,00,000 روپے اس وقت کے 1,00,000 روپے آج کے 20 کروڑ روپے کے برابر ہوتے ہیں، 1,00,000 روپے وہاں سے اس نے منی آرڈر کے ذریعے سے بھیج دیے۔ حضرت نے بھانپ لیا، اس کی منی آرڈر کو اسی جگہ سے واپس کر دے، اس کو واپس بھیج دو۔ اس نے لکھا کہ بھئی آپ کے یہاں لنگر چلتا ہے، اور آپ کے یہاں بڑے لوگ ہوتے ہیں، کھانے پینے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو آپ خرچ کیسے چلاتے ہیں اتنا سارا؟ حضرت نے واپس کر دیا۔ تو اس نے لکھ کر بھیجا کہ آپ کے دور میں آپ کو کون سا ایسا مرید ملے گا جو 1,00,000 روپے آپ کو دے دے؟ حضرت نے جواب میں لکھ کر بھیجا، آپ کے دور میں ایسا کون سا پیر ملے گا جو 1,00,000 روپے واپس کر دے؟ کوئی ملے گا؟ بلکہ آج کل کے پیر تو اللہ ماشاء اللہ کوئی نیک بزرگ ہو تو بات الگ ہے، باقی ہر پیر کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے کہ کچھ لے کر تو آئے ہوگا ہدیہ میرے لیے۔ معاملہ یہی ہے، سب الٹا معاملہ چل رہا ہے، بس اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ بزرگان دین ہیں جن کے اوپر اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جن کے تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس وقت میں کھلے عام آپ کے سامنے کہہ دوں گا، آج کے دور میں ہمارے لیے
بہت بڑی غنیمت ہیں حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکم، اللہ حضرت کا سایہ امت پر تا دیر قائم فرمائے۔ بہت بڑی غنیمت کی چیز ہے، ان کو بڑے بڑے اکابروں نے سمجھا ہے کہ کیا 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 ہستی ہے اور کیا شخصیت رکھتی ہے اپنے اندر، ہم نہیں سمجھ پائے، ہم نے ان کی قدر کی ہے۔ حضرت شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر تھے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اکابر۔ میرا معمول تھا میں عصر کی نماز کے بعد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھتا تھا عصر سے مغرب کے۔ اس وقت میں مکۃ المکرمہ کے مسجد نبوی کے امام آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے۔ جب وہ ملاقات کے لیے جیسے پہنچے نا، تو اس دن اتفاق سے مجھے جلدی بلایا تھا، تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو اللہ اکبر، انہوں نے سلام کیا، اور سلام جیسے کیا ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی اذان۔ حضرت اپنے اس طریقے سے بیٹھے ہیں، پورے اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔ جب وہ باہر نکلے مسجد یہ حرم شریف کے امام، تو انہوں نے عربی میں ایک جملہ کہا، واللہ واللہ، فرما میں ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں گھوم کر آیا ہوں اور بڑے بڑے علماء سے ملا ہوں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دو بزرگ، یعنی حضرت شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب علیہ، یہ دو بزرگ کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنے وقت کے قطب اور ابدال ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں قدر کی ان لوگوں کی، ہماری قدر یہی ہے کہ میں نے چائے کی لاری لگائی، میرے لیے دعا کے لیے آ جاؤ، میں نے دکان کھولی، میرے پاس دعا کے لیے آ جاؤ، بس ہم نے استعمال کر لیا اور کچھ نہیں کیا، ان کی قدر کبھی نہیں کی ہے۔ آج ہمارے پاس ایک بہت بڑی غنیمت کی چیز ہے، ہم ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی قدر کریں۔ ہم ناقدری کرتے ہیں تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جب یہ نعمتیں چھین جاتی ہے نا، اس کے بعد قدر ہوتی ہے۔ آج ہم صحبت اختیار نہیں کریں گے، آج ہم بیانات نہیں سنیں گے، ہم روبرو نہیں جائیں گے، بعد میں ہم مرنے کے بعد کیسٹیں ڈھونڈیں گے کہ ان کا کیسٹ لاؤ، ان کے بیان لاؤ، پھر کچھ نہیں ہونا ہے میرے دوستو۔ بہرحال اللہ پاک جو علماء، جو اکابر اس وقت میں موجود ہیں اور امت کے لیے بہت بڑی غنیمت ہیں، ان کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔